نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم وقال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. ماذا سمعين دینی بھائیوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے اور اسی پہ قائم ہو جاتا ہے، اسی پہ ڈٹ جاتا ہے. ڈٹنا اور استقامت جس کو کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم زبان سے تو کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، لیکن اس کے ساتھ اپنے بدن سے بھی اقرار کریں. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتائیے قولی فی الاسلام قولا لا اسألک غیرہ. اے اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتائیے جو ہم کریں اور جو ہم آپ کے علاوہ کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے، یعنی وہی چیز میرے لیے کافی ہو جائے. وہی چیز پر اگر ہم عمل کرتے رہے تو وہی چیز میرے لیے کافی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی چیز بتایا جو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں آمنت باللہ سمجھتا. کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اسی پر ڈٹ جائیں. اس کو تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے استقیموا علی طاعتی او علی دین،
کہ اللہ کے دین پہ، اسلام پہ ڈٹ جائے، اسلام کو اپنے سینے سے لگانا، اسلام پہ عمل کرنا مت چھوڑو، اسلام پہ عمل کرنا نہیں چھوڑو۔ اسلام جیسا کہ دوسری حدیث پڑھی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام جو ہے اس کی بھی کچھ بنیاد، جیسے کہ ہر منزل یا ہر محل کے پہلے بغیر دیواروں کے یا بغیر پلروں کے قائم نہیں ہو سکتے، کہ آدمی چھت تو بنا دے لیکن دیوار نہیں ہے، چھت بنا دیا لیکن دیوار نہیں ہے تو وہ چھت گرنے والی، یا بیچ میں پلر نہیں ہے تو وہ چھت گرنے والی، وہ زیادہ مضبوط نہیں ہے۔ ویسے ہی اسلام کی بھی بنیاد، اسلام کی بھی جڑیں، اسلام کے بھی پلر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک آدمی آتا ہے، حضرت عمر کہتے ہیں کہ ایسا آدمی کہ بیان کیا، سادہ کپڑا پہنا، سواد الشعر، کالا کالے بال جو ہے ایک دم کالے، ایک بھی سفید بال نہیں، اور کپڑا کیسے پہنا ہوا؟ بالکل سفید، لا یرا علیہ اثر السفر، دیکھ کر کے لگتا نہیں کہ سفر کر کے آ رہا ہے، ولا یعرفہ منا احد، اور ہمیں سے کوئی اس کو جانتا بھی نہیں، یعنی پہلی بار آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے فاسند رکبتیہ علی رکبتیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے گھٹنے ملا کر بیٹھا، ووضع یدیہ علی کفیہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ران پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا، اور سوال کرتا ہے یا محمد من اسلام، اے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ بتائیے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کس چیز کو کہتے ہیں؟ آدمی لا الہ الا اللہ پڑھ دیا کیا مسلمان ہو گیا؟ اس کے بعد کیا کرنا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اسلام یہ ہے کہ تم اشہد ان لا الہ الا اللہ کرو، یعنی یہ کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، کوئی اور پوچھنے کے لائق نہیں، کوئی اور دعا کرنے کے لائق نہیں، کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، صرف اور صرف اللہ، اور عبادت کس کے طریقے میں کرنا ہے؟ اور کسی کے طریقے میں عبادت قبول ہونے والی نہیں۔ لا الہ الا اللہ کی بہت مزہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی لا الہ الا اللہ کہہ دے خالصا من قلبی، مطلب سچے دل سے کہہ دے اور مان دے اور اس پر عمل کر لے، لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق ہے نا، تو عبادت کرنی چاہیے، اللہ کے سامنے آ کر کے 5 وقت میں کھڑا ہونا چاہیے، اس کا یہی نا مطلب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ صادقا من قلبہ دخل، جو آدمی اپنے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہہ دے تو جنت میں چل جائے۔ اور دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ، مرتے وقت میں کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ کہا، جنت میں چل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، فَيُنْشَرُ عَلَيْهِ 99 سجدہ، اس کے 99 رجسٹر صرف گناہ کے ہوں، وہ رجسٹر بھی کتنے بڑا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مد البصر، جتنا دور تک آدمی دیکھ سکتا ہے اتنا بڑا رجسٹر، اللہ اتنا بڑا رجسٹر صرف اور صرف گناہ کے، وہ بھی ایک نہیں دنیا میں۔
تعالیٰ پوچھیں گے حل لگا من عذر، کیا تمہارے پاس کوئی عذر ہے؟ کوئی نیکی ہے جو پیش کر کے اس کے بدلے ایسا کوئی نیکی بتا دو جو اس پہ بھاری پڑ جائے گی، کیا رشتہ کہے گا اللہ تعالیٰ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ہمارے پاس ان لک عندنا حسنہ، ہمارے پاس تمہاری ایک نیکی، بس ایک نیکی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک کتابہ نکالا، یعنی ایک پرچی، چھوٹی سی پرچی، اس میں کیا لکھا رہتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود، کوئی الہ نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، بس یہی لکھا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ فَإِنَّكَ لَا تُظْلَمُ، جاؤ اور جا کر کے وزن کرو، ترازو میں تولو، فَإِنَّكَ لَا تُظْلَمُ، تمہارے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ جب ترازو میں رکھا جائے گا، ایک طرف 99 رجسٹر، اتنے بڑے بڑے، جہاں تک آدمی دیکھے اتنے بڑے، اور ایک جگہ صرف لا الہ الا اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَطَاشَتِ السِّجِلَّاتُ وَسَقُلَتِ الْمِيزَانُ، جو لا الہ الا اللہ کا جو یہ ہوگا جس پلڑے میں رکھا جائے گا، ثقلت الْمِيزَانُ، وہ والا پلڑا بھاری پڑ جائے گا، یہ 99 گناہ کے اوپر، 99 رجسٹر جو گناہ کے تھے اس کے اوپر یہ ایک نیکی صرف لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ جو دل سے کہا، اس پر عمل کیا، اس کو سچے دل سے کہا، تو اللہ تعالیٰ 99 رجسٹر کے اوپر اس کو بھاری کرتا۔ اللہ کلمہ کا دوسرا درجہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ تم یہ گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ تو ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول، اور آخری رسول، آخری نبی، بس ان کے بعد اور کوئی نبی آنے والا نہیں، جتنا آگے دعویٰ کرے۔ اللہ تعالیٰ فرما دیے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اللہ تعالیٰ اسٹیمپ لگا کے بھیج دیے ہیں کہ آپ کے بعد اور کوئی نبی آنے والا نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں عمل کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان کے طریقے میں وہ جیسے عبادت کی، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما دی اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، کیسے نماز پڑھو، نبی کے طریقے، کوئی بھی عمل کرنا ہے، یہاں تک کہ وضو کرنا ہے، نیت کرنا ہے، کیسے کرنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، میری امت کے سارے لوگ جنت میں چلے جائیں گے لیکن سوائے اس کے جو جنت میں جانے سے منع کرتے۔ پوچھا گیا ہے اللہ کے رسول ومن ابا ان يدخل الجنہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے سے کون منع کرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری اطاعت کرے گا، جو میرے بتائے ہوئے کیے ہوئے راستے پہ چلے گا، جیسا جو ہم کیے ویسا کرے گا، وہ تو جنت میں جائے گا، لیکن ومن عصانی، جو میرے طریقے کے خلاف عمل کرے، جو میرے طریقے پہ نہ چلے، تو اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ کہا کہ میں جنت میں نہیں جانا چاہتا۔ تو اگر جنت میں جانا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانا پڑے گا، کہہ دیا جائے کہ یہ نبی کی سنت ہے، نبی کا طریقہ ہے، اسی پر رک جانا، بس اسی پر عمل کرنا۔ کہہ دیا جائے کہ یہ بدعت ہے، اس سے رک جائیے، اسی پر رک جانا ہے کہ نہیں بدعت ہے، نہیں کرنا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَن تُقِيمَ الصَّلَاةَ،
शहादत हो गई, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह कह दिए, और इस्लाम में आने के लिए, मुसलमान होने के लिए और क्या करना पड़ेगा? वतुटी मस्सला, नमाज पढ़ो, तुम नमाज पढ़ो, सारी इबादत, हज हो, ज़कात, रोज़ा, सब के सब फर्श पे, जमीन पे फर्ज हुई है, लेकिन एक चीज जो अर्श पे फर्ज हुई है वो नमाज। जो आदमी नमाज नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब आदमी क़यामत जब कब्र में डाला जाता है तो उसके पास एक फरिश्ता आता है, वबियदिही मिर्ज़बतुम मिन हदीद, और उसके हाथ में हथौड़ा होता है, लोहे का हथौड़ा। फरिश्ता कैसा होता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अअमा व अबकम, अंधा होता है और बहरा होता है। किस वजह से? ताकि ना ही उसका दर्द देख सके, ना ही उसका दर्द सुन सके। मारता है और कहता है फला सत्तर फला सत्तर, कि ना ही दुनिया में सच बात बोलता था, वला सल्ला, नहीं नमाज पढ़ता। उसके बाद जब क़यामत में उठाया गया तो जहन्नम में फेंक दिया। जहन्नम में जब फेंक दिया गया तो पूछा गया, अरे जहन्नम में क्यों? मा सलककुम फी सक़र, जहन्नम में क्यों आ गए? तो एक ही जवाब देता है, पहला जवाब ये देता है कि लम नकु मिनल मुसल्लीन, नमाज़ी नहीं। दूसरी तरफ वो आदमी जो नमाज पढ़ता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक नमाजी जब कब्र में दफन करके चले गया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बात बताते हैं कि अगर जो मरा हुआ है वह सालिहन सालिह, अगर वो नेक बंदा जो मरा नमाज पढ़ता था तो क्या फ़ैनुन तुक़द्दिमूना, तो जल्दी करो क्योंकि तुम उसको अच्छी चीज़ के तरफ ले जा रहे हो। वही या तो गैर अदा, और अगर नमाजी नहीं था ना, इधर उधर सुट्टा मारता रहता था, तो शर्रुन तदऊनहु अला रिफ़ाक़, तो जान लो कि तुम लोग फालतू चीज को अपने कंधे में बोझ बना करके रखे हो, जल्दी आकर तो फेंक दो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अच्छा नेक आदमी को कब्र में डाला गया, हो सकता है कोई गुनाह किया हो, अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फजा अल-अज़ाबु मिन क़िबल रास, उसके सर के तरफ से आज़ाब आता है। लेकिन क्या होता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फजाअतिस सलाह, सर के तरफ से जो आज़ाब आता है तो नमाज आकर के उसको रोक देती है, कहती है माँ क़िबली मदखल, यहाँ से जाने की कोई जगह ही नहीं। ये आदमी नमाज पढ़ता था इसलिए इसके ऊपर आज़ाब नहीं आया, कब्र के आज़ाब से बचता। फिर उठा, क़यामत के दिन पूछा जाएगा इन्ना अव्वल मन युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामह, सबसे पहली चीज जिसका सवाल किया जाएगा वो यही है कि नमाज पढ़े। नमाज पढ़ा हुआ था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फक़द अफ़लह व अंजह, क्या है? कामयाब हो गया और जहन्नम से बच गया, जन्नत में चले गए। अब जहन्नम से बच गया, और क्या चीज़ है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक नाम, दरवाजे का नाम है सलाह, नमाज, वो उसको बुलाएगी कि आओ उदखुलुल जन्नह,
اور اسی دروازے سے تم جنت میں چلے. کس کو؟ نمازی. اسی دروازے سے نمازی لوگ جائیں گے. لا یدخلها غیرہ. اس کے علاوہ اور کوئی جو بے نمازی تھا وہ لوگ نہیں جائیں گے, جنت میں چلے گئے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 چیز ہو گئی. پہلی اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکات. تیسری چیز یہ ہے کہ زکوٰۃ آتی ہے. یہاں تو اتنا پیسہ ویسا نہیں ہے, لیکن کھیت کی بھی زکوٰۃ آتی ہے. اس میں بہت کچھ ہے, امام صاحب سے اگر کچھ نہیں. اگر کوئی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنم میں تو گیا, لیکن جو مال بچا کر کے رکھتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ. جو مال رکھا ہوا تھا, جو کھیت, جو غلہ, جو اناج رکھا ہوا تھا, اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دیا ہی نہیں, خرچ نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یحمى علیہا فی نار جہنم. وہ چیز کو, جو چیز نہیں دیا, اللہ کے راستے میں صدقہ نہیں کیا, زکوٰۃ ادا نہیں کیا, اسی کو گرم کر کے اس کے پیشانی پہ رکھا جائے, اس کے سینے میں رکھا جائے, جلا کر کے ایک دم تاپ دیا جائے, اس کے پیٹھ میں رکھ دیا جائے, کہا جائے گا یہ وہ چیز ہے جو تم جمع کر کے رکھے تھے, اللہ کے راستے میں خرچ نہیں. تو زکوٰۃ بھی ادا کرنا چاہیے. زکوٰۃ اگر آدمی ادا نہیں کرے تو مسلمان نہیں رہتا. چوتھی وصوم رمضان, اور رمضان کے روزے رکھے. جس پہ طاقت ہے, جو روزہ رکھ سکتا ہے وہ روزہ رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو آدمی رمضان کے روزے رکھتا ہے, کیسے رکھتا ہے؟ ایمان کے ساتھ, اللہ پر ایمان ہے, واحتسابا, اور اللہ سے نیکی کی امید رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ہم کو دے گا. کسی کو دکھانے کے لیے نہیں, دکھاوے کے لیے نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرے. اسی طرح ایک اور آدمی جو روزہ نہیں رکھتا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معراج کی رات میں جب ان کو معراج دکھایا گیا تو ایک کچھ آدمی کو دیکھے الٹا لٹکایا ہوا, جہنم میں ہے, الٹا لٹکایا ہوا, سب سیدھا ہے, یہ لوگ الٹا ہے. پوچھے کیا, کیوں اس کو؟ یعنی نیچے اگر ہوتا تو پیر جلتا زیادہ, لیکن الٹا ہے, سر جلتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کون ہے؟ کہا گیا ہؤلاء الذین یفطرون, یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ روزہ نہیں رکھتے تھے, اس وجہ سے جہنم میں الٹا جلتا, سر ان کا جلتا. پانچویں چیز وَتَحُجُّ الْبَيْتَ, کیا کرنا؟ حج کرنا. اگر اللہ تعالیٰ پیسہ دیے تو حج ضرور کرنا. الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو حج کرتا ہے اور حج میں کوئی خراب کام نہیں کیا, گناہ کا کام نہیں کیا, تو سوائے جنت کے اور اس کے لیے کچھ نہیں. یعنی وہ مر گیا تو جنت میں جائے گا. حج کر لیا ہے, اب مرے گا تو جنت میں. یہ 5 چیز جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیے کہ یہی اسلام ہے. اگر اس میں سے کوئی ایک چیز چھوڑ دے تو وہ اسلام مسلمان نہیں مانا جائے گا, کسی اور دھرم سے آپ ناتا جوڑ. اس میں جو ٹک گیا اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جو اسلام پہ ٹک گیا
اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی کہہ دیا، ان محمد رسول اللہ بھی کہہ دیا، اب نماز بھی پڑھ لیا، روزہ بھی رکھ دیا، حج بھی کر دیا، زکات بھی ادا کر دیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ کہ جب مرنے لگے گا تو فرشتے آئیں گے اور کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اے اللہ کے بندے ڈرو نہیں اور غم مت کرو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، ارے خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے جنت ہے جس کا تمہیں وعدہ کیا ہے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، یہ تو ہے مر گیا جو، لیکن فرماتے ہیں جو لوگ زندہ ہے اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، جتنا اسلام کا 5 چیزیں بتایا گیا اس پہ عمل کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم لوگ تمہارے دوست ہیں، تمہارے مددگار ہیں، جب بھی تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، اور کیا ہے وفی الآخرۃ، اور قیامت کے دن بھی جب اللہ کا عذاب آنے لگے گا تو سب گھیر کر کے فرشتے بچا کر کے جنت میں، جنت بھی کیسے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جنت بھی ایسی جو آدمی چاہے گا وہ ملے گا، سوچا اس چیز کو یہ چاہیے، یہ کھانا ہے، یہ پینا ہے، یہاں تو آدمی دشت بیماری ہے ہوتے ہوئے بھی نہیں کھا پاتا، نہیں میٹھا نہیں کھا، شوگر وہ چیز نہیں کھا، کیا ڈائبٹیز، جنت میں ایسا نہیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو چیز آدمی چاہے وہ چیز آدمی کو مل جائے گا، یہ جنت ہے، اور یہ بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ استقامت برتتے ہیں، اللہ کے دین پر قائم رہتے ہیں، اسلام پہ ڈٹے رہتے ہیں، عمل کرتے ہیں، خالی نام کے مسلمان نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ مسلمان خاندان سے ہے تو جنت میں چلے جائے گا، نہیں، جو عمل کرے گا، اسلام صرف نام کا نام نہیں ہے کہ ہاں مسلمان نام رکھتی ہے، محمد نام ہے، یہ نام ہے، مسلمان نام ہے تو مسلمان نہیں بنتا، اسلام پہ عمل کرنا ہے تو مسلمان، اگر اسلام پہ عمل نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک حدیث میں فرماتے ہیں اذا تبايعتم بالعين واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، جب تم لوگ کھیتی باڑی میں لگ جاؤ، واخذتم اذناب البقر، اور جانوروں کے پیچھے لگ جاؤ گے، جانوروں سے تعلق جوڑ لو گے، ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، بزنس کام کاج میں لگ جاؤ گے، اللہ کو بھلا دو، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور جہاد کو چھوڑ دو گے، اپنے نفس پہ قابو کرنا چھوڑ دو گے، جو دل کرے وہ کرو گے، اسلام پہ عمل کرنا چھوڑ دو گے، دل کر رہا ہے شراب پینے پی لیا، تب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت لکھ دے، اب تم کو سب ذلیل کرے گا، سب مذاق اڑائے گا، سب جھوٹا مارے جائے گا۔ دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوشک ان تداعی علیکم الامم، ان قریب ایسا وقت آئے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا وقت آئے گا، ضرور آئے گا، یہ جتنے امت ہیں، جتنے قومیں ہیں، سب تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے، کیسے ٹوٹ پڑے؟ کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها، جیسے ایک بھوکا آدمی کھانا دیکھ کر کے ٹوٹ پڑتا ہے، ویسے ہی تم لوگوں پر دوسری قومیں، دوسری امتیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے، تمہیں نیست و نابود ختم کرنا چاہیے، برباد کرنا چاہیے،
جب ہم لوگوں کو وہ لوگ ختم کرنا چاہیں گے، مٹانا چاہیں گے، برباد کرنا چاہیں گے، کیا ہم لوگ کم ہوں گے؟ یعنی 2-4 مسلمان ہوں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بل انتم یومئذ کثیر، تم لوگ بہت ہوں گے۔ آج کتنے مسلمان؟ آج جو حالات ہے خاص کر کے انڈیا میں، کہیں مسجد توڑا جا رہا ہے، کہیں مسلمان کو جوتا مارا جا رہا ہے، کہیں کچھ کیا جا رہا ہے، کبھی کہیں جلا دیا جا رہا ہے، کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر کے چل رہے بل انتم یومئذ کثیر، تم لوگ اس دن بہت ہو، وَلَٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تم لوگ ویسے ہی ہوگے جیسے کوڑا دھولا کچرا ہوتا ہے، ویسے ہو، بس بارش آئے گی یا تم لوگ صاف کر کے چلے گی، بس اس سے زیادہ کوئی نہیں۔ جانور کی تو قیمت ہوگی لیکن تمہاری کوئی قیمت نہیں۔ آدمی جانور کو تو کھلائے گا لیکن تم کو کوئی کھلانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ آدمی جانور کا خیال رکھے گا کہ نہیں یہ مر جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، لیکن تم لوگ کوئی فکر ہی نہیں کرتے۔ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنكُمْ، اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارے ڈر کو نکالے۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 300 لگ بھگ مسلمان تھے، لیکن سارا کافر لوگ ڈرتا تھا۔ آج آدمی 3 کروڑ بھی ہے، آج ہم لوگ تب بھی کوئی نہیں ڈرتا اے مسلمان۔ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں سے، وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن کو ڈال دے، کمزوری کو ڈال دے۔ پوچھا گیا کون سی کمزوری اللہ کے رسول؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کے پیچھے پڑ جاؤ گے، دنیا کی محبت دلوں میں بس جائے گی، چاہو گے کہ دنیا مل جائے، دنیا دنیا دنیا، پیسہ 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 کرتے رہو۔ وکراہیت الموت، اور موت سے نفرت ہو جائے، مرنا نہیں چاہو، 1000 سال جیے گے سوچو گے۔ یہ 2 چیز جب آ جائے گی، جب اللہ کے دین کو چھوڑ دو گے، اس پر عمل نہیں کرو گے، نام کے مسلمان رہو گے، کام کے مسلمان نہیں رہو گے، تو اللہ تعالیٰ یہ سب چیز تمہارے ساتھ کرو۔ کبھی کسی قوم سے جوتا کھلائے گا، کبھی کوئی آ کر کے جلا کر کے جائے گا، کبھی کوئی آ کر کے گالی دے گا، کب ہوگا؟ جب تم اللہ کے دین پر عمل کرنا چھوڑو گے، اسلام پہ عمل کرنا چھوڑو گے۔ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی بتاتے حل بتا کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے ہیں ہاں بھائی وقت ہے 2-10 منٹ اور زیادہ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ وَلَا يَنزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَىٰ دِينِكُمْ، آپ کو ذلت کو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو تب تک نہیں اٹھائے گا جب تک تم پھر سے عمل کرنے نہیں دے، نام کے نہیں کام کے مسلمان بن جاؤ۔ جب تم لوگ کام کے مسلمان بن جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ پھر سے تمہارے دشمنوں کے دلوں میں تمہارا ڈر بٹھا دے گا، اور تمہیں پھر سے اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے گا، پھر تمہاری قیمت ہو، یہاں آپ مسلمان ہیں تو آدمی سمجھ دیکھ کر کے ڈرے گا تھوڑا، سہم جائے گا یہاں مسلمان آ۔ ورنہ اگر نہیں کیے تو کتے جیسے یا پھر جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزارو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ اولئک کالانعام بل هم اضل، جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے وہ تو جانور یا پھر اس سے بھی بدتر ہے۔ تو اسلام پہ عمل کرنا ہے، اگر اسلام پہ عمل نہیں کیے تو اللہ تعالیٰ پہلی بات تو یہ ہے کہ ذلت دے گا، آدمی عزت سے نہیں رہتا ہے اور شانتی سے سکون سے نہیں جی پائے گا۔ شانتی اور سکون اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نام کا نہیں کام کا مسلمان، اور صرف رمضان میں ہی نہیں
رمضان کے بعد ہی عمل کرنے کی توفیق بتا رہا ہے. آج تو رمضان ہے تو سب مسجد بھری ہوئی ہے, سب عمل کر رہا ہے, نماز پڑھنے کے لیے آ جا رہا ہے, قرآن پڑھا نہیں. اصل ہے رمضان کے بعد آپ کیسے, رمضان تو یہ تو آپ کا پریکٹس ہو گیا, پریکٹس کر کے اس کے بعد یہ عمل کی طرح کی. اللہ تعالیٰ صرف رمضانی مسلمان نہیں, پورے سال بھر یا پھر مرتے دم تک اللہ تعالیٰ مسلمان کام کا مسلمان نام کرے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی حالت دنیا میں بھی سدھارے, آخرت میں بھی سدھارے. اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کا مستحق بنائے. اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم ولكافة المؤمنين من كل ذنب وأتوب إليه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الناس قال ربكم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. سب کو سیدھے کر لیجیے, قدم سے قدم ملا لیجیے, سب کی درست لگے گی, نماز کی درست لگی ہوگی. اللہ اکبر. اور ٹھیک ہے پڑھ لیجیے, کچھ کر کے پڑھ لیجیے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
اللہ اکبر